بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آپ دیکھ اور سن رہے ہیں پروگرام غزوہ ہند پنجر سرکار کی نظر میں۔ ناظرین کرام، آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، نئی پیشن گوئیوں کے ساتھ میں حاضر ہوں، تو چلتے ہیں ناظرین آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، پیر صاحب کہتے ہیں کہ منی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کو طلب کر لیا گیا، لیکن کیس کی کارروائی سے روک لیا گیا۔ اب انہوں نے اپنے کیس رکوا لیے ہیں۔ یہ آئے ہی اس لیے ہیں تاکہ کیس ختم ہو جائیں۔ بندہ جہاں مرضی جائے، موت پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اللہ تعالیٰ بندے کو ڈھیل دیتے ہیں، لیکن جب اللہ تعالیٰ رسی کھینچتے ہیں تو پھر بندے کو سنبھلنے کا موقع نہیں ملتا۔ یہ صرف 2-4 منٹ کی گیم ہے، ان پر ابھی اور مصیبتیں آئیں گی۔ آج اور کل سورج کراچی میں سوا نیزے کی طرح محسوس ہو رہا ہے۔ گرمیاں بڑھتی ہی جا رہی ہیں۔ 28 اور 29 مئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کرم نوازی فرمانی ہے۔ موسم کا پورا ریمانڈ بدلتا نظر آ رہا ہے۔ یہ کام صرف اللہ تعالیٰ کی بابرکت ذات ہی کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہ سائنسدان نہ کوئی بڑی شخصیت۔ 11 جون تک موسم موڑ دیا جائے گا۔ اولے پڑتے نظر آ رہے ہیں، سڑکیں بھری نظر آ رہی ہیں، موسم بدلتا نظر آ رہا ہے۔ ہزاروں پاکستانیوں نے شہباز شریف کو لندن پر گھیر لیا، چور چور کے نعرے لگ گئے۔ وزیر اعظم کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، اب وزیر کی سیٹ ختم کر دی جائے گی۔ عمران خان ایک ٹکٹ میں دو چیزوں کے مزے لے گا۔ عمران خان کو کل یا آج گرفتار کر لیا جائے، پھر دیکھو کیا ہوتا ہے۔ ہمارے فیصلے بیرونی طاقتیں نہیں کر سکتی، ہم اپنے فیصلے خود کریں گے۔ حکومت کی انتقامی کارروائیاں، عمران خان نے سارے راز کھول دیے۔ جس جلسے میں جاتے ہیں سیدھی بات کرتے ہیں۔ سیاست میں اب بڑی ہلچل ہو رہی ہے۔ نواز شریف اور زرداری الیکشن نہیں چاہتے، بلاول کو امریکہ بھیجا گیا ہے۔ یہ عوام کے ہتھے چڑھ سکتا ہے، اس کے ساتھ غلط معاملات ہو سکتے ہیں۔ معاملات کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ برطانیہ سے بڑا سکینڈل پکڑا گیا، شریف خاندان کا منہ چھپانا مشکل ہو گیا۔ نواز شریف نے ایسے منہ اٹھایا ہے جیسے ہاتھی ہو محمد بن سلمان کی ہاں، اور نام میں شہباز شریف کی حکومت ٹک گئی۔ امریکہ شہباز شریف کو ایک اور دھکا دینے کو تیار ہے۔ سونامی اسلام آباد میں آ رہی ہے، پہیا جام ہڑتال ہوگی۔ عمران خان کی غلط بات کرنا مہنگا پڑ رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ، عمران خان کی فتح، غداروں کو لٹکانے کا فیصلہ، یا اللہ خیر کرنا۔ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے، مئی میں بڑا حادثہ ہونے والا ہے۔ مئی میں عمران خان کو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ فوجی قیادت سے تعلق کیوں بگاڑا گیا؟ شاہد افریدی نے عمران خان سے پوچھا۔ نون لیگ کے کارکنوں کی سعودی عرب میں گرفتاریاں جاری، عمران خان پر مہربانوں کی نظریں جم چکی ہیں۔ پنجاب شریف برادران اور چودھری برادران کے ہاتھ سے نکل جائے گا، اشرف غنی حادثے کی نظر ہو جائے گا، سندھ زرداری اور MQM کے ہاتھ سے نکل جائے گا، گورنرشپ بھی نہیں رہے گی۔ ایک آگ کا گولہ طوفان کی صورت میں یورپ، ایشیا اور مشرق وسطیٰ کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ سب سے زیادہ تباہی حماس کرے گا، جو چھوٹی سی جماعت ہے۔ اسرائیل برباد ہونے والا ہے، اسرائیل کی بربادی نظر آتی ہے۔ بھارت میں بہت بڑی تاریخ نظر آ رہی ہے جو خونی سلسلے میں بدل جائے گی۔ مودی سکھوں کے پاؤں میں جا گرے گا، کشمیر سے 370 بھی ختم کرے گا۔ بھارت کی ریڑھ کی ہڈی ٹوٹنے والی ہے، چین بڑے عرصے سے تماشا دیکھ رہا ہے۔ کراچی سے لے کر کشمیر تک کے برابر کا علاقہ چین بھارت کا نگل گیا ہے۔ تبت میدان جنگ بننے والا ہے، رڈار حرکت میں آ چکے ہیں۔ آخر وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ عمران خان کی نظر بندی یا گرفتار کرنے کی مشاورت ہو رہی ہے۔ عمران خان کو گرفتار کریں گے، لیکن عمران خان پھر مقبول ہوگا۔ پیچھے ان کا ککھ باقی نہیں رہے گا۔ لاہور سے لے کر پشاور تک ہر کھمبے پر لاشیں لٹکی نظر آ رہی ہیں۔ 4 دن تک ٹی وی، انٹرنیٹ، بجلی بند ہو گیا۔ صرف زرداری ایک نمبر کا بے وقوف ہے۔ عقل والوں کو یہ کام نہیں ہے۔ تم ہیرے جوہرات دے کر مٹی کی طرح کی چیزیں خرید لینا کوئی عقل والی بات ہے؟ ہیرے دے کر صدارت لے لی ہے، اگلا پچھلا مال باہر آ جائے گا۔ زرداری کا نواز شریف کا یہ پلان ہے کہ ان کا کچھ نہیں جائے گا۔ نواز شریف کے پاس نہ پیسے رہیں گے، نہ بیٹی رہے گی، نہ بیٹا رہے گا۔ ایسے بالکل زرداری کے ساتھ ہوگا، تم دونوں ہاتھ مسلتے رہ جاؤ گے۔ یہ میری بات یاد رکھنا۔ گرفتاری کے خواب دیکھنا چھوڑ دو۔ جب خان کی حکومت تھی تم الیکشن چاہتے تھے، لیکن اب تم الیکشن نہیں چاہتے۔ ایک بار چودھری نے شیر کا شکار کر لیا، لوگوں کا مجمع جمع ہو گیا شیر کو دیکھنے کے لیے۔ کسی نے پوچھا کہ اس شیر کا سر کہاں ہے، تو چودھری نے کہا میں اس شیر کو لے آیا، تب اس کا سر نہیں تھا۔ اس کا مطلب کہ چودھری نے جھوٹ بولا ہے۔ بالکل ایسے ہی نواز شریف اور زرداری پہلے سے مردہ شیر کا نام لے کر انعام حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ ابھی تو کچھ نہیں ہوا، انسانوں کی سونامی آئے گی، ایسا لشکر آئے گا جو سب کچھ بہا کر لے جائے گا، پیچھے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا۔ عمران خان کی نظر بندی یا گرفتاری پر مشورے شروع۔ محمود قریشی کا کارکنوں کو خفیہ پیغام، عمران خان جواب دے گا۔ حکومت کا عمران خان سے رابطہ، چند دن میں الیکشن ہونے والے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ کا عمران خان سے رابطہ، الیکشن کے معاملات طے ہو چکے ہیں۔ لانگ مارچ کے لیے خطرناک پلان تیار ہے۔
پورا ملک جام کر دینا اگر مجھے گرفتار کیا گیا، پورے پاکستان کی عوام سب کچھ جام کر دے گی۔ جب عمران خان کو انہوں نے تھوڑی سی خروش دی تو ہر کوئی باہر نکل آئے گا، ان کا برکس نکال دیں گے۔ جہانگیر ترین کو اپنی جان کے لالے پڑ گئے، شیخ چلی مت بنو، ایسا نہ ہو کہ ہر چیز اپنے ہاتھوں سے گنوا دو۔ عمران خان اور جنرل باجوہ کی پہلی لڑائی کب ہوئی؟ آرمی چیف فیض حمید ہوگا۔ سب جرنیل پاکستان کے واہ واہ ہیں، لیکن فیض حمید کی پاکستان میں بہت مشقت ہے، بہت محنت ہے، باقی جرنیلوں کی بھی محنت ہے۔ خفیہ مراسلے کو ضائع کرنے کا پلان، شہباز گل کی گاڑی کو ٹکر مارنے والی گاڑی غائب ہو گئی، کپتان اور فوج پھر ایک پیج پر ہیں، پکا سچا راضی نامہ ہو گیا۔ عمران خان اب پہلے والا خان نہیں ہوگا، اب 2/3 اکثریت کے ساتھ کلین سویپ کر کے آئے گا۔ خان کے پیچھے حبیب اللہ خمینی بھی بیٹھے ہیں۔ خان صاحب اب دبنگ فیصلے کریں گے، پہلے کی طرح والی اب باتیں نہیں ہوگی، ایک ٹکٹ میں 2 مزے لیں گے۔ اگر عمران خان نے اب کوئی غلطی کی تو پیر صاحب چیلے میں بیٹھ جائیں گے۔ اب ہمیں ملک کرپشن سے پاک چاہیے، پاک صاف پاکستان چاہیے۔ اب خان صاحب ٹرک کی بتی کے پیچھے مت لگانا۔ شہباز شریف اسمبلی میں تقریر کر کے پھنس گیا کہ دھمکی والا خط سچا تھا، بعد میں اس کو احساس ہوا کہ یہ تو میں نے کام خراب کر دیا، یہ تو میں نے عمران خان کا کام سیدھا کر دیا، پھر بہت پچھتایا۔ جنرل فیض تو بہانہ ہے، آرمی چیف اصل نشانہ ہے۔ امپورٹڈ کمپنی کا ایجنڈا کیا ہے؟ پاک فوج کا رویہ بدل گیا، لندن کا پلان سامنے آ گیا۔ عمران خان سب کو سمجھاتا رہا لیکن کسی نے خان کی بات نہیں مانی۔ اب تباہی ہوگی، پیوٹن نے نیوکلیر حملے کی تیاری شروع کر دی۔ یاد رکھنا جولائی اگست ستمبر میں بہت مشکل ہوگی۔ پیوٹن امریکہ اور یورپ کو دن کو ستارے اور چاند دکھائے گا، جب یہ سوئیں گے تو خواب میں پیوٹن نظر آ رہا ہوگا۔ کپتان نے 9 بال پر بھی چھکا لگا دیا، سب بھڑک اٹھے۔ عمران خان ایک بار وزیر اعظم بن چکا ہے، ایک بار پھر وزیر اعظم بنے گا، اللہ کے حکم سے انشاءاللہ عمران خان پاکستان کا ہنگامی سربراہ اور صدر پاکستان بنے گا۔ یہ پکی بات ہے، عمران خان کو پاکستان کا ہنگامی حکمران بنا دیا جائے گا۔ تمہیں ہنگامی سربراہ کا کیا پتا؟ تمہیں کیا پتا عمران خان کیا کیا کر سکتا ہے؟ 1992 میں اس نے ورلڈ کپ جیتا، عمران خان نے پوری دنیا کی ٹیموں کو ہرا کر ورلڈ کپ جیتا۔ عمران خان کی گرفتاری کے نتیجے میں صلح ہوگی، یہ حالات بھیانک ہو جائیں گے۔ روس نے ابھی یوکرین کو فتح کرنا ہے، اس کے بعد پورے یورپ کو فتح کرے گا۔ روس برطانیہ پر ایٹمی حملہ کرے گا اور اس کو صفحہ ہستی سے مٹا دے گا۔ سب کو کلیئر میسج سعودیہ کی طرف سے کہ ہم روس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ محمد بن سلمان کا سر اڑا دیا جائے گا، اس کو معاف نہیں کیا جائے گا۔ اس نے ترکی کے صحافی خشوگی کو ناحق قتل کروایا تھا، یہ کیس امریکہ کھلوائے گا اور اس کو مار دے گا۔ تم نے امریکہ کے کام دیکھے نہیں ہیں، جیسے چودھری صاحب بندہ اٹھا کر کہتے ہیں میں بندہ واپس لے کر دوں گا، پھر لین دین کرنا پڑے گا، تھانے جانا پڑے گا، کچھ پیسے لگیں گے، یہی امریکہ کا کام ہے، غریبوں کو لوٹنا ان کا وتیرہ ہے۔ اب یہاں بہت بڑا مسئلہ ہوگا۔ پاکستان کا آرمی چیف مستقبل قریب میں حبیب اللہ نام کا آرمی چیف ہوگا، جس کو ڈنڈے والی سرکار کہتے ہیں۔ اس کا ڈنڈا پوری دنیا میں چلے گا۔ چاچا بھتیجی میں شدید لڑائی، مریم نواز نے چچا کو آؤٹ کر دیا۔ مریم نواز کو پیر صاحب نے مشورہ دیا کہ چچا کا صدقہ دو اور ابا کی قربانی دو، اس سے تم وزیر اعظم بن سکتی ہو، لیکن اس نے پارٹی کا ستیہ ناش کر دیا۔ اب آخری حل الیکشن بچے ہیں، پہلے تم کہتے تھے الیکشن کرو، اب الیکشن ہوتے ہیں تم نام نہیں لیتے، تم اقتدار پر قبضہ کر کے بیٹھے ہو۔ عمران خان نے کام کر کے دکھا دیا، زرداری نے جلد الیکشن سے انکار کر دیا۔ ناظرین کرام، امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو بےحد پسند آئی ہوگی۔ آج کے لیے اتنا ہی، مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے دیکھتے رہیے پروگرام غزوہ ہند پیر پنجر سرکار کی نظر میں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔